کو عزت دی. انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کہاں آپ بنانا چاہیں گے؟ آپ گھر بنانا چاہیں تو سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ ہر شخص کی اپنی رائے ہے. کسی نے کہا جناب جو شہر کے وسط میں گھر ہے وہ گھر اچھا ہے، زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں وہاں آسان سے دستیاب ہوتی ہیں. کسی نے کہا نہیں، عالی نصب سوسائٹی میں گھر ہو تو آج کی جدید دنیا میں وہاں بندہ آسودگی زیادہ محسوس کرتا ہے. کسی نے کہا نہیں، پہاڑ کنارے ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تو وہاں کھلی آب و ہوا میسر آتی. کسی نے کہا نہیں، دامن پہاڑ میں ہو. کسی نے کہا جناب کسی ساحل سمندر پہ گھر ہو، ڈیم کنارے ہو. کسی نے کچھ کہا، ہر شخص کی ایک رائے ہے. لیکن میرے حضور نے کہا اس کائنات میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو. وہ 2 مرلے کا جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ ککھا دی کلی ہی کیوں نہ ہو، یتیم اس میں رہتا ہو، صرف رہتا ہی نہ ہو، اس کی عزت ہوتی ہے. تو کائنات میں وہ اتنا پیارا گھر ہے کہ فرشتے بھی جھک جھک کے اس کی زیارت کرتے ہیں. تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کو عزت دی ہے. مجلس اصحاب تھی، ہجوم عاشقہ تھا، تو فرمایا کہ وہاں حضور کی واضح و تلقین چل رہی تھی، عقیدتوں کے رنگ بکھر رہے تھے، دور دور باتیں تھیں، حسین لمحے تھے. تو ایک شخص نے کہا حضور میرا بچہ گم ہو گیا اور مل نہیں رہا، تو ماں اس کی الگ پریشان ہے، میں الگ اذیت میں ہوں، تو کوئی دعا فرما دیجئے کہ 2 دن سے بچہ مل نہیں رہا تو وہ مل جائے. قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کشادہ ہو جاتے. مجلس میں موجود ایک شخص نے کہا جناب میں فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اس کے بچے سے مجھے شناسائی ہے، میں نے دیکھا وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو وہ دوڑ پڑا اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا سے بلایا گیا. بہت جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں صبح سے کل سے کتنے دنوں سے بچے سے اداس ہوں اور ماں الگ تڑپ رہی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں. تو جب یہ خبر ہوئی کہ بچہ فلاں باغ میں ہے تو میں جلدی سے اسے ملنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کروں اور اس کی ممتا کی ماری ماں کے دل کو بھی قرار پہنچے. میں ضرور جاؤ، تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارنے نہ لگ جانا، اس کو گھر لے جانا، اس کا جو نام رکھا اس نام سے آواز دینا. حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے. فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے دل پہ زخم آئے گا. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. یہ حضور کا دیا ہوا دین ہے. یتیم کے سامنے اپنے بچے سے محبت کا اظہار نہ کرنا، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاطفت کرنے سے منع کر دیا گیا، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روک دیا گیا، بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ جائے. بچے ہیں ضد کر بیٹھے، غریب مزدور باپ ضد پوری نہ کر سکا تو بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے. وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے، ہمارے علماء نے یہ بھی لکھا حج یا عمرہ کر کے آؤ تو غریبوں میں بیٹھ کے زیادہ باتیں نہ کرو. حج عمرے کی باتیں بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے ہی دیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ جو محروم لوگ ہیں، آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے اور وہاں کی باتیں ان کے سامنے کر رہے ہیں تو ہر وقت جب آپ باتیں کریں گے تو ان کو بہت زیادہ طلب ہوگی اور وہ طلب ان کی جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی، تڑپ بڑھے گی لیکن وہ راستہ نہیں مل رہا ہوگا. ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے اور ہم بڑی بڑی گاڑیوں کی باتیں غریبوں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں کی باتیں کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں بیٹھ کے کیا کرو، لیکن غریبوں میں بیٹھ کے نہ کیا کرو، ان کا دل دکھتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا
اور وہ بیچارے کس اذیت سے گزرتے ہیں. ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے. کسی نے کہا تھا کہ امیر لوگ آسائش نہ چھوڑیں، بھلے نہ چھوڑیں، لیکن نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے. آسائش نہ چھوڑیں، اپنی زندگی آسودہ گزاریں جس طرح اللہ نے ان کو بڑھا دیا ہے، لیکن نمائش نہ کریں جس سے لوگوں کے لیے اذیت بنے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ترغیب دی. تو کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار کا اظہار نہ کرو. یہ گھر کر دینا جہاں یتیم ہو وہاں اس بات کا خیال رکھنا، کہیں جو ہے وہ اس کا دل نہ پسیج جائے اور وہ اذیت میں نہ چلا جائے. تو کہاں انسانیت سسک رہی تھی اور میرے حضور نے آ کے کہاں سے اٹھا کے کہاں تک پہنچا دیا. غلامی انسانیت کو توڑ توڑ کے کھا رہی تھی اور غلام بکتے تھے منڈیوں میں. اور آپ نے سنا حضور تشریف لائے تو ثویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تجھے بھتیجا نصیب ہوا ہے. تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے. تو گویا حضور نے صحنِ کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. پھر اتنے طریقے لیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارۂ زہار میں غلام آزاد کرو، کفارۂ قتل میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو. ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو یہ غلام آزاد کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. غلام آزاد ہونے لگے. مسلمان غلام ہے، کافر غلام ہے، اس کو بھی آزاد کرنے کو کہا. مکاتبت کر دو غلام سے، غلام سے طے کر دو اور وہ کچھ کمائی کر کے تمہیں دے دے اور تم اسے آزاد کر دو. مختلف طریقے دیے غلام آزاد کرنے. غلام کی آزادی اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا. اور آج دنیا کے اوپر اس شکل میں آپ کو غلامی نہیں ملے گی. یہ کس کا کمال ہے؟ غلامی کی زنجیریں کس نے توڑی؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے رسول نے. ساری زندگی بھی ہم حضور کے نام کے گیت گاتے رہے، حق شکر پھر بھی عطا نہ. جس نے غلاموں کو آزادی بخشی، جس نے یتیموں کی فریاد سنی، جس نے بیواؤں کی سسکیوں اور ان کی چیخوں کی روک تھام کی، جس نے لاچاروں اور مجبوروں اور جو ہے وہ جن کا کوئی مددگار نہیں تھا ان کی دستگیری کی. وہ عرب کے ریگزاروں میں دبی معصوم بچیاں جن کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ ان کے لیے کوئی موم بتیاں جلاتا تھا، نہ ان کے لیے کوئی جلوس نکلتا تھا، نہ کوئی احتجاج ہوتا تھا. وہ ریت میں جذب ہو جاتی، ان کے آنسو بھی وہی جذب ہو جاتے، سسکیاں بھی وہی دب جاتی، ان کی کوئی فریاد نہیں تھی. میرے حضور نے آ کے کہا تھا سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں عزت کی جگہ پہ ہوتی ہیں. جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کرے تو فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں ایسے نیڑے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں. تو یہ حضور نے دیا تھا، جس نے انسانیت کو اتنا کچھ دیا. کیا اس نبی کے خاکے تراشنے بیٹھ جاؤ گے؟ اتنی بے مروتی، اتنی بے وفائی. تم تو دم دم درود پڑھو ساقہ پہ پھر بھی حق کے شکر ادا کرو. ساری زندگی اس نبی کی قصیدہ خوانی کرو پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو. تو کہا کہ ایک تو